अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हफीजुल्लाह नियासी साहब और रसूल बख्श। सब नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात एक बार फिर पसपाई का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि कमीशन की बात नहीं मानी गई, इसलिए हम मुज़ाकरात यहीं ख़त्म करते हैं, और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जितनी बेताबी से पीटीआई मुज़ाकरात का आगाज़ चाहती थी, उतनी ही जल्दी में उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 42 रोज़ लगे इन्हें तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लिख कर देने में, और हमसे सिर्फ 7 रोज़ में कमीशन मांग रहे हैं। बहरहाल स्पीकर की जानिब से 28 जनवरी को चौथे दौर का कह दिया गया है, लेकिन पीटीआई बज़िद है कि हम चौथे दौर में शिरकत नहीं करेंगे। तो मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या है और असल वजह क्या है मुज़ाकरात से इनकार की, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या वाकई कमीशन का मामला है, या साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब का भी कहा जा रहा था, एक ट्वीट किया गया था बानी की जानिब से कि उनके घर पर हमला किया, छापा मारा गया। वजह यही है या पसे पर्दा कुछ और चल रहा है? देखिए, बड़ी वजह तो वही है जिसका हम गुज़िश्ता हफ्ते भी यहाँ पर इजहार करते रहे। असल जो इशू है वो जुडिशल कमीशन है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पे, और मैं आपके प्रोग्राम में मुसलसल ये कहता रहा कि जुडिशल कमीशन पे हुकूमत नहीं मानेगी। आप देखें कि हुकूमत ने इस बात का इजहार भी किया, लेकिन ये जो बड़े सियासी फैसले होते हैं ये उजलत में नहीं होते। वो कहा जाता है ना कि तोप का लाइसेंस मांगे तो आपको पिस्टल का मिलता है, और सियासी मुज़ाकरात में तो बड़ी देर लगती है, और ये कुछ छोटे मामलात नहीं हैं। एक अरसे के बाद ये सियासी डायलॉग हो रहे हैं, और बात ये कि जब इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड की बात की थी तो 2 मीटिंग्स में तो ये भी लिख के नहीं थे, लेके आए। तीसरी मीटिंग में इन्होंने आके बाज़ाब्ता कहा, और इनसे वो ये तवक्को कर रहे हैं कि वो एक बड़े इशू पे, और वो इशू सियासी इशू नहीं है, वो रियासती इशू है, तो उस इशू पे ये फौरी तौर पे उनको जवाब देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल था, मैंने पहले भी कहा था कि वो इस पे उनकी अपनी रिजर्वेशन है, और हुकूमत रियासत का केस लड़ती नजर आ रही है, जिनके साथ ये पसे पर्दा जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हुकूमत के जवाब से पहले इन्होंने जवाब दे दिया, इतनी जल्दी क्या थी? क्या इन्हें पहले पता था? इनकी बड़ी वजह अगर आप मेरे से पूछते हैं तो वो वजह है जेल के अंदर। अच्छा, इसलिए कि वो उनका एक बड़ा प्लस ये है कि वो न्यूज़ क्रिएट करना जानते हैं। देखें, आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात की लीड है कि जी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। मैं नहीं समझता कि वो भी इनकार हुआ है। अच्छा। इसलिए कि वही बैरिस्टर गौहर, देखें सियासी मैच्योरिटी भी एक नाम होता है, कि वही बैरिस्टर गौहर जो जेल से बाहर आके कह रहे हैं कि जी बानी ने कह दिया कि ये ख़त्म कर दो, वही बैरिस्टर गौहर आज चलते चलते कह रहे हैं कि ये शराइत मौजूद है। और मैं आपको जो बात आज जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जुनैद अकबर खान जो पीटीआई के हैं, उनको तायद उनकी किसने की है? तारक फजल चौधरी ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की तायद से वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बने हैं। तो ऐवान के अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। मैं अभी भी समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं कि ऐलान करने के बावजूद ये सिलसिला टूटा नहीं। अगर फ्रंट से टूटा है तो बैक से तो नहीं टूटेगा, बैक से तो वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। असल तवक्कुआत उन्हें बैक से है, इसलिए कि उनकी सियासी तारीख में सियासी कुव्वतों से डायलॉग नहीं है, वो हमेशा पसे पर्दा डायलॉग। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बैक डोर पे सियासी एजेंडे पर बातचीत नहीं होगी, सियासी एजेंडे के लिए आपको फ्रंट डोर पे बात करनी पड़ेगी। यही है, वो दुरुस्त कह रहे हैं। वो सियासी कारकुन है, उसे जेलें, वो खुद इमरान खान साहब के दौर में जिस जेल में वो रहे हैं, वो मेरे पास रिटर्न मौजूद है कि वो बेचारा फर्श पे सोता रहा है। सियासी कारकुन फिर भी मैच्योर होता है। और राना सनाउल्लाह खान के बारे में मैं पहले भी यहाँ पर मुसलसल कह चुका हूँ कि वो सियासी सोच और अप्रोच का हामिल शख्स है। वो कहता है कि इमरान खान पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, तहरीक इंसाफ से हम मुज़ाकरात करेंगे। इस जेस्चर का जवाब अगर आप ये देंगे कि आप अंदर बैठ के कुछ और कहते हैं, ये तो सेम वही बात हो गई जो 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने की, कि 26वीं आईनी तरमीम के 10 इजलासों में ये शिरकत कर रहे थे, तजावीज़ दे रहे थे, वापस ले रहे थे। एक ऑर्डर आया, बाहर आके कहा कि जी हम इजलासों में तो शरीक होते रहे हैं, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। देखिए, ये पार्लिमानी रवायात में वोट ना देने का अमल भी पार्लिमानी रवायत होती है। और बात है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी उनके साथ थे। अब भी ये सिलसिला मैं नहीं समझता टूटा। आपको ये लग रहा है कि बहाल हो जाएगा? मुझे लगता है ये बहाल होगा। और ये मैंने आपको 28 जनवरी का जो चौथा दौर है उसमें पीटीआई बैठेगी। चेयरमैन पे पीटीआई की बंदे की नामजदगी में तायद कुनिंदा
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होना बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। ठीक है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और 28 जनवरी को जो मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा उसमें पीटीआई हो सकता है कि उसी में ही पीटीआई आ जाए, उसी में शिरकत, आपकी ये खबर है कि हो सकता है कि उसमें आ जाए। डॉक्टर साहब, आपकी मेरी नज़र में मेरी असेसमेंट है। मैं स्पीकर साहब से भी बात कर चुका हूँ, स्पीकर साहब के उनके साथ राब्ते कायम है। मैं कहता हूँ कि हो सकता है वो 28 तारीख में आ जाएं, और खुद बैरिस्टर गौहर इस बारे में आज लचक का मुज़ाहरा कर चुके हैं। ठीक है, तो इम्कानात रोशन है, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत का मुज़ाकरात पर अब इसरार और पीटीआई का इनकार, यानी कहानी अब पलट चुकी है, इसके पीछे असल कहानी है क्या? देखिए, मुझे तो कोई ऐसी हैरानी नहीं हुई कि जो डायलॉग है ये पीटीआई वालों ने रोक दिया है। कम से कम इस वक्त तो यही लगता है, बाकी हालात का हमें नहीं पता लगता। मेरे नज़दीक ये डायलॉग बहुत बेढंगे अंदाज में चलाया गया है। अच्छा। और मैंने नहीं देखा कि कोई सियासी डायलॉग कामयाब हो जाए जिस तरीके से ये डायलॉग चला है। देखिए, डायलॉग अगर आपने वाकई मसले को हल करना है, अगर मसले को हल करने के लिए आप सियासी डायलॉग करते हैं तो उसके कुछ बुनियादी तकाजे होते हैं जो यहाँ पूरे नहीं किए जा रहे। पहले बुनियादी तकाजा ये होता है कि आप सियासी माहौल को बेहतर करते हैं। यहाँ सियासी माहौल बेहतर नहीं हुआ। आप ये देखिए, 26 नवंबर के बाद पकड़ धकड़ की पॉलिसी पहले से बढ़ गई है। 9 मई के केसेस भी धड़ाधड़ चलाए जा रहे हैं। फिर आपने 22 तारीख को जो एक मेंबर है टीम का जो है साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उनके मदरसे पे छापा मार दिया पकड़ने के लिए, जबकि वो कहते हैं हमारी तो बेल थी। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो सामने पैनल बैठी थी वो सब के सब बेल पे हैं। तो कोई तो जेस्चर आप दिखाएं ना। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर 26 नवंबर पे बहुत सी जमानतें भी हुई, 9 मई पे माफियां भी हुई, ये जेस्चर भी तो दिखा है ना। 26 मई और 9 मई में जो जमानतें हुई हैं वो बराए नाम हुई हैं, जिसके केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। वजह यह है कि वो फ्रिवलिस थे, बेसिस नहीं। बात यही तो रोना है कि हुकूमत को केस बनाना बहुत आसान होता है। मैं केस नहीं बना सकता किसी के ऊपर, लेकिन हुकूमत तो इशारा करेगी, वो 4 दफ़े डाल के आपके खिलाफ FIR काट देंगे, बाकी भुगतते रहो। FIR बाद में गलत साबित हो, ठीक है। जिनके ज़मानतें हो गई या जिनके केस ख़त्म हो गए, उनको कम से कम जेल में रहना पड़ा, उनको कम से कम भुगतना पड़ा। कोर्ट में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा गए, ये काम कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो पहले तो ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा माहौल इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की गई। उसके अलावा कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि हुकूमत कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी। देखिए, आज से चंद दिन पहले ये खबर निकल गई थी कि कमीशन नहीं बन रहा। अच्छा। लेकिन बाद में हुकूमत ने उस न्यूज़ को दबा दिया कि फिर वो जो उनके नुमाइंदे थे उन्होंने आके बयान, लेकिन वो कमीशन नहीं बना, लेकिन वो कह रहे हैं कोई बीच का रास्ता तो निकाला जा सकता है। बीच का रास्ता है क्या? चौथी मीटिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए पीटीआई को? जरूरी नहीं है। देखिए, पीटीआई तो पहले से ही कह रही थी कि अगर आप कमीशन नहीं बनाएंगे हम बात आगे चलिए आप कमीशन ना बनाएं, वो आप चौथी में जो बात करनी है अगर आप करें, लेकिन कुछ सिग्नल तो दें। यही तो मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सियासी डायलॉग उस वक्त नहीं होता कि पकड़ धकड़ है, मुकदमे हो रहे हैं, सजाएं मिल रही हैं एक साइड को, सारी पैनल जो बैठी हुई है पीटीआई की वो जमानत के ऊपर है। कुछ इस पे तो खुदा का खौफ करें। अच्छा। कुछ दुनिया में कोई डायलॉग आज तक हुआ है कामयाब? एक मिसाल दिलवा दें मुझे। डायलॉग का असूल होता है कि आप एक माहौल क्रिएट करते हैं कि, और ये आप इंडिकेट करते हैं कि हाँ हम दरमियाना रास्ता निकालना चाहते हैं, हाँ हम कुछ अकोमोडेट करना चाहते हैं। कोई एक बयान में कोई एक सिग्नल दिखा दीजिए मुझे, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें ये कहा हो कि हम पीटीआई को अकोमोडेट करना चाहते हैं। उस वक्त तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जब तक कि पीटीआई ने रिफ्यूज़ नहीं कर दिया। जब पीटीआई ने रिफ्यूज़ कर दिया फिर कहा नहीं चौथे सेशन में आना चाहिए था, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, 1 हफ्ते में कमीशन कैसे बन सकता है, बड़ा मुश्किल है। 1 हफ्ते में क्या, ये 4 हफ्ते में कमीशन नहीं बन सकता। अच्छा। क्योंकि हुकूमत 9 मई का कमीशन नहीं बना सकती। ठीक है, उसकी वजूहात हैं कि 9 मई का कमीशन नहीं बन सकता, इसलिए कि अगर 9 मई का कमीशन बना तो एक एम्बैरेसमेंट होगी पाकिस्तान के एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के लिए। लिहाजा ये तो हमें पता है कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आप जेस्चर नहीं देंगे। अब आपको क्या असेस्ट कर रहे हैं, आपके बहाली के इम्कानात हैं मुज़ाकरात? देखिए, बहाली के इम्कानात कम ही हैं, लेकिन अगर वो सेशन में आ जाएं तो वो ठीक है। क्योंकि होगा पता क्या है, सेशन में एक काउंटर नैरेटिव दिया जाएगा। वो जो हुकूमत की तरफ से जवाब आएगा वो एक काउंटर नैरेटिव होगा कि ये बात है, ये हो गया है, ये 9 मई के तो मुकदमे चल रहे हैं, कुछ को सजाएं हुई हैं। जो 9 मई के हवाले से सजाएं हुई हैं ना अब तक,
یا تو ملٹری کورٹس کی سزائیں ہیں یا میرے خیال ہے 2 کیسز ایسے ہیں جو یہ انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 2 کو سزائیں دی ہیں. باقی سارے کیسز ابھی بیچ میں الجھے ہوئے ہیں. اب بلکہ 26 نومبر کے بعد زیادہ کیسز پریزنٹ ہوئے ہیں کورٹس کے اندر 9 مئی کے, اس سے پہلے کم تھے. تو اس لیے ایک کاؤنٹر نیریٹو آئے گا وہاں. اس میں یہ انڈیکیشن نہیں ہوگی کہ کمیشن بنے گا, وہاں ایک کاؤنٹر نیریٹو آئے گا, ایک لسٹ آئے گی کہ آپ یہ ان باتوں کا جواب دیں, آپ نے یہ کیا کہ آپ نے وہ کیا. تو یہ جھگڑا کرنے والی بات ہے. تو ہو سکتا ہے اگلا سیشن ہو جائے لیکن رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا, رزلٹ آپ کو کوئی نکلتا دکھائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پازیٹیو جیسچر کوئی دینا چاہیے تھا اور مذاکراتی عمل کی بحالی کے امکانات آپ کو کم دکھائی دے رہے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, لاسٹ ٹائم جب آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا پس پردہ سارے معاملات جو ہیں طے ہو چکے ہیں اور مذاکرات آگے بڑھیں گے کامیابی کے ساتھ, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریکس لگ رہی ہیں, ایک کے بعد ایک بریک, ڈیڈ لاک کا شکار ہو رہا ہے معاملہ. کیا آپ اب بھی مان رہے ہیں کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے اور مذاکرات آگے چلیں گے؟ بہت بہت شکریہ جی. میرا خیال میں آپ ہی کے پروگرام میں جب 26ویں آئینی جو ترامیم ہو رہی تھی یا جو ترمیم ہو رہی تھی اس کے اوپر جو رولر کوسٹر تھا, تب بھی میری بڑی سیٹل اوپینین تھی, نپیت الرائے تھی, اور یہی تھی کہ جی 26ویں آئینی ترمیم جس اونٹ نے جس کروٹ بیٹھنے بالآخر جا کے وہ معاملات طے ہیں. اچھا. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ایک ریورس انجینئرنگ میں ہو رہی ہے. یہیں پہ آپ ہی کے پروگرام میں تھا, میں بیٹھا تھا. اچھا, اب اسی تناظر میں یہ جو ڈائلاگز ہیں, پہلی تو بات میری پھر اوپر میں دہرا دیتا ہوں کہ کمیشن ہی بنے گا, اور جو ان کی دوسری ڈیمانڈ ہے کہ جی قیدی رہا ہو جائیں گے. کمیشن کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی, کچھ آرائش بائش ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے گلے پڑ جائے. اب آ جائے کہ آج کی صورتحال کیا ہے. دیکھیں, پہلی تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈائلاگ ہیں یہ کیسے شروع ہوئے تھے. یہ ڈائلاگ اس طرح شروع ہوئے تھے کہ یکدم ایک دن تحریک انصاف کے چیئرمین نے جیل سے کہا کہ میں اپنے بندے نامنیٹ کر رہا ہوں. یہ حکومت کہتی تو کچھ تک بنتی تھی کہ ان کو ضرورت تھی, یعنی کہ ان مذاکرات کی ضرورت عمران خان کو تھی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, مذاکرات کے عام فہم اصول ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا دباؤ کیا ہے حکومت پہ. کیا ڈی چوک پہ آ کے دھرنا کریں گے 30 لاکھ بندے کے ساتھ؟ پہلے کیا کرتے رہے ہیں؟ کیا وہ ترسیلات ہزاروں کو آئیں گے؟ کوئی مجھے بتائیں کیا پریشر ہے. ایک ہوتا ہے پریشر, مثلا آپ یہ دیکھیں ڈائلاگ ہو رہے ہیں حماس کے اور اسرائیل کے, ان کے پاس 100 ہوسٹیجز ہیں جن میں 7 امریکن ہیں. اب ان کو ڈیسپریٹلی ہوسٹیجز چاہیے. بائیڈن نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں. نہیں صاحب, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. اگر پی ٹی آئی کی ضرورت ہے تو وہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی بات کریں دیں کہ آپ اس میں کوئی یہ آپ کو ایک سائٹیشن تو ہو جائے نا. انہوں 3 ہاسٹیج چھوڑ کے 100 لیے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ پریشر دباؤ نہیں ہے. تو میں نے یہ پہلی بات ذہن میں کہا کہ پی ٹی آئی کا اس وقت حکومت پہ کوئی پولیٹیکل ٹیکنیکل دباؤ نہیں ہے, سوائے ایک جو ہے تصوراتی صدر ٹرمپ کا, جو سے پہلے 2 تھے کہ جس میں ایک تھا کہ بغاوت ہو جائے گی, دوسرا تھا کہ جی سپریم کورٹ ریلیف دے گا, اب تیسری ایک ٹیئر شروع ہے کہ جی ٹرمپ کا. اس کے علاوہ کوئی ایسا دباؤ نہیں رہا. وہ جتنے تھے وہ کہتے ہیں وہ سارے ترکش کے سارے تیر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی استعمال کر چکی ہے. اب یہ کہ کیوں کر رہے ہیں 26 آئینی ترمیم میں بھی یہی کچھ کیا تھا, اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. یہ تھوڑا یہ بلو کولڈ بلو ہالڈ یہ چلتا رہے گا. مجھے کل جیسی آیا ہے اسی میں کالم میں لکھا ہے, ایک فگر سامنے لکھا ہے. میں نے کہا بھائی یہ جو ہے یہ آپ کو بتائیں کہ چارہ کیا ہے تحریک انصاف کے پاس. حکومت کے پاس تو اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے. وہ تو نہیں ہے جیسے ہمارے زمانے میں کہ ہمارے مطالبات مانو ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, چوتھے دور میں پی ٹی آئی بیٹھے گی, شرکت کرے گی؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طے ہوا ہے, ایک تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ہفتہ 2 ہفتے ہو سکتے ہیں. اس کے اندر عمران خان صاحب جو آخری مطالبات مان چکے ہوں, پھر اس کے اندر تھوڑا سا بہت کہتے ہوں کہ اس کے اندر یہ رائے تو جائے, مجھے بنی گالا شفٹ کیا جائے یا فلاں جگہ کیا جائے, اور کچھ 4-5 بندے جو اور عمران خان صاحب کے انہوں نے رہا نہیں کرنے.
جو ہائی سیکورٹی وہ ڈکلیئر کر کہیں گے کہ یہ آپ ابھی نہیں کرتے، جیسے کہ ہوتا ہے یہ اس میں صرف. اور جب کمیشن بنے گا تو کمیشن کے اندر حکومت نے 3-4 چیز ایسی ڈال دینی ہے کہ تحریک انصاف کے گلے پڑ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کو کمیشن، یعنی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں معاملہ طے ہو جائے اور کمیشن بھی بنے گا، کمیشن بھی بنے گا اور ان کی رہائی بھی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی ان کی قید کی کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کی جائے گی. اچھا، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے. اور یہ میں کوئی کرسٹل بول نہیں پڑھی، میں کوئی جانچیں نہیں نکالوں، یہ تجزیہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میں باقی ویلیو پلگ ان کرتا ہوں تو کیا چارہ ہے اور کیوں ہو رہے ہیں، کس کی مرضی پہ ہو رہے ہیں، کس کی ضرورت ہے. اور یہ بیچارگی میں ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں کر رہے مذاکرات. پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اب کرتے ہیں تو اس سے کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی حماس کی مثال دی ہے کہ 3 قیدی رہا کر کے 100 قیدی چھڑوائے ہیں، کیونکہ وہ 3 قیدی شاید اس کے عوض وہ ان کے بہت بڑے بڑے نام حماس نے چھڑوا لیے. یہ آپ مذاکرات پوزیشن آف اسٹرینتھ میں لوگ کرتے ہیں اور اس میں ڈیڈ لاک ختم ہوتا ہے، پھر اس کو زیادہ ملتا ہے جس کی پوزیشن سے. ٹھیک ہے، تو آپ کی رائے ہماری دیگر پینل سے تھوڑی مختلف ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بھی بنے گا اور مذاکرات آگے بھی بڑھیں گے، 1-2 ہفتے اگر لگتے بھی ہیں لیکن بات چیت آگے بڑھے گی اور پس پردہ آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ طے ہے. تو رسول بخش رئیس صاحب، اب تک کی جو تصویر بنی ہے، سیاسی تصویر مذاکرات کو لے کر، اس سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بات چیت آگے بڑھے گی؟ اور جو جیل سے اچانک انکار سامنے آیا مذاکرات کو لے کر، اس کے پس پردہ کیا کہانی آپ کو سنائی دے رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے؟ میرے خیال میں ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حکومت اور اتحادی جماعتوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں کہ تحریک انصاف کو اتنا بڑی سیاسی سپیس دے دی جائے کہ وہ دوبارہ سے ایک ایسا کردار ادا کر سکے جو ان کے عادات کے مطابق اسمبلیوں میں جسٹیفائی ہو یا جس کا جواز بنے. اس کو بھی وہ محدود کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کو وہ نمائندگی نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی، جو ریزرو سیٹس تھی، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور پھر حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسے اقدامات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ بالکل حکومت سنجیدہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے. اور اگر ہم تحریک انصاف کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا اس حکومت سے واقعی اتنا سیاسی طور پر لاشعور ہیں یا ان کو کوئی تجربہ نہیں کہ جو نظام بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر جو حکومتیں بنی ہیں، پھر بھی اگر ان میں خوش فہمی ہے کہ وہ دوبارہ ان کو بحال کیا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ ایسا سوچنا بھی میرے نزدیک ایک سیاسی سوچ اور سیاسی سمجھ سے بالاتر ہے. تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور دونوں طرف سے فیلرز ہیں. معاملات جتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں، اختلافات جتنے بھی شدید ہوں، معاملات بالآخر ٹیبل پر ہی حل ہوتے ہیں اور یہ لوگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے. پھر بات کو آگے بڑھانا یہ بڑی امید تھی کہ آگے بڑھے گی، لیکن حکومت کے جواب کا انتظار نہ کرنا اور اس سے پہلے ہی حکومت کو جواب دے دینا، کیا یہ عمل درست ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جانب سے یہ مذاکرات کے بارے میں بھی سیاست کی گئی کہ میز پہ آنا چاہیے، کہ ایک نے کہا ہم آنا چاہتے ہیں، بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں ابھی ہم سوچتے ہیں، آخر ان کو بھی آنا پڑا. یہاں تک معاملہ طے ہوا اور ہم نے اپنے آپ کے پروگراموں میں ہی بڑی اچھی خوشخبری اس کو خیال کیا اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ایک یہ تھیوری ہے، یہ ایک مفروضہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن اگر مذاکرات اس بارے میں ہوں کہ نظام صحیح درست میں نہیں اور نظام کی بنیادیں ہل چکی ہیں یا ہلا دی گئی ہیں اور نظام کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، آئین کا اور سیاست کا اور اسمبلیوں کا اور پارلیمان کے اختیارات یہ ہونے چاہیے آئین کے مطابق، یہ بنیادی کلیدی مسائل ہیں جس میں کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں یا دونوں اتحاد پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے ہر چیز حل ہو جائے گی، مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا. اچھا، کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ تحریک انصاف ابھی تک راندہ درگاہ ہے اور درگاہ میں ابھی تک ان کی پذیرائی نہیں ہوئی. اگر ان کی پذیرائی ہو بھی جائے تو یہ کیسے ہم سمجھ لیں کہ جو کچھ پچھلے سال ہوا ہے ابھی
سال ہوا ہے اس کو، کہ جو 8 فروری کو ہوا تھا اور جو حکومتیں بنی اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اس کے بارے میں مکمل طور پہ ان کو گھر بھیج دیں گے، زرداری صاحب بھی گھر چلے جائیں گے، شہباز شریف صاحب بھی گھر چلے جائیں گے، عمران خان اور اس کے لوگ دوبارہ واپس آ جائیں گے. ایسا ناممکن نظر آتا ہے. اور یا کیا ہم یہ بھی سوچ لیں کہ جس طرح سے کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہو سکتا ہے کہ ایسی حکومت بنائی جائے جس میں کہ تحریک انصاف کو بھی اسی طریقے سے اکاموڈیٹ کیا جائے کے ساتھ کسی حد تک جس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو کیا گیا ہے. یہ کیا ان کی سیاسی موت نہیں واقع ہو جائے گی؟ ان کی ابھی تک جو سیاست رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے اسمبلیوں سے نکلنے کے بعد، میں اس کی بات اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے اور ہم نے آئین کو بحال کرنا ہے اور اختیارات آئین کے مطابق حکومتوں کو ملنے چاہیے اور پارلیمان کو خود مختار ہونا ہے. یہ ساری چیزیں وہی بیانیہ ہے جو کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کا تھا، ووٹ کو عزت دو. مفہوم ایک ہی ہے، جو بھی آپ اس کو سمجھیں. وہ ہر چیز کیسے ختم کر سکتے ہیں اچانک، جب تک کہ ان کے سامنے کوئی واضح طور پر ایسا نقشہ موجود نہ ہو جو ہم بھی دیکھ سکیں، جس کے اوپر کہ سب لوگ بھروسہ کریں، اعتبار کریں کہ واقعی وہ لوگ کہ جنہوں نے تحریک انصاف کو نکالا جو سیاسی کشمکش اور سیاسی صورتحال ہے، اس کے حل کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ضروری ہے، اور اسی کے لیے ہم امید کر رہے تھے کہ یہ مل بیٹھیں اور کوئی بیچ کا راستہ نکالیں. لیکن اب کتنی امید ہے کہ بیچ کا راستہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ دیکھنا باقی ہے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور مذاکرات کے لیے تمام کمیٹیاں بھی تحلیل کر دی گئی ہیں ان کی جانب سے، اور اتحاد چھوڑنے کے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ ایسے مشورے دے رہے ہیں. تو کیا واقعی نون لیگ کی حکومت اب خطرے میں ہے، یہ سمجھا جائے؟ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں ایک بار پھر حکومت سے گلے شکوے کیے گئے، کمیٹیاں تحلیل بھی کرنے کا اعلان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی باتیں جو پہلے بلاول بھی کہتے تھے کہ ہمیں عزت نہیں دی جاتی، اعتماد میں نہیں لیا جاتا. آخر معاملہ ہے کیا، اور کیا واقعتاً کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت خطرے میں ہے؟ سلمان صاحب، یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ گین جو ہے وہ سیف زون میں ہے. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہے حتمی فیصلہ کریں گے، اور پیپلز پارٹی کے حتمی فیصلے ہمیشہ پریزیڈنٹ زرداری ہی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران بھی بلاول بھٹو زرداری روز فائر مارتے تھے، اور میں آپ کو کہتا تھا، کیا کہتا تھا کہ جی آصف زرداری صاحب صدر ہوں گے اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے، 8 فروری سے پہلے کی باتیں. تو یہ ایک ایسا بندوبست ہے جو ان کی مرضی سے نہیں قائم ہوا، یہ جو جیسے بھی قائم ہوا سب کو پتہ ہے. اب بات یہ کہ اصل بات یہ ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب سے ان کے تحفظات نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو آج ایک ایسا فیصلہ کر دیا، وہ پروفیسر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ ہائی پاورڈ کمیشن جو ہے، جو گریڈ 21 سے 22 میں جو پروموشنز ہوتی ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب اسے چیئر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آج 2 سیاستدان اس میں انڈکٹ کیے ہیں. ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں. اصل مسئلہ ان کی پنجاب میں سپیس کا ہے، اور میں حیران ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سپیس مانگتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کی سپیس بنتی ہے ان کے سیاسی رول کی وجہ سے، وہ لوگوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں. میں انہیں بتاتا ہوں، لیکن آپ نے ہمیشہ کہا کہ پنجاب میں مسئلہ ہے، تو پنجاب میں ان کے تحفظات کس نے دور کرنے ہیں؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، پنجاب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، پیپلز پارٹی ہو یا نہ ہو. اچھا، تو ہماری مریم نواز صاحبہ جو چیز یہ مانگ رہے ہیں ان سے کہ جی ہمیں جنوبی پنجاب کے اضلاع میں اختیار ملنا چاہیے انتظامی تبادلوں تقرریوں کا، یہ اختیار تو انہوں نے اپنے صوبائی وزراء کو بھی نہیں دیا ہوا. ان کے اراکین اسمبلی کی تحفظات بھی ہیں، وہ ہر جہاں جس ڈسٹرکٹ میں جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں ہوگا، یہ میرٹ پہ ہوں گے، یہ میرٹ کے نام پہ سب کچھ ہوگا. پنجاب سے جتنی شکایات ہیں ان کی، اس کا اظہار وہ وفاق میں کر رہے ہیں، تو وفاق کیا کر سکتی ہے اس میں؟ اور شہباز شریف صاحب کا کچھ بھی کہہ لیں، شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت بھی چلا کے دکھائی ہے، یہ بھی چلا کے دکھائی ہے. بڑے آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی ہر اہم میٹنگ میں پیپلز پارٹی کے ذمہ داران بیٹھے نظر آتے ہیں. آج گورنر صاحب کا بیان ہے کہ ہماری سیاسی ساکھ کو تو سب سے زیادہ پنجاب میں نقصان پہنچا ہے. تو میں انہیں تجویز دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، دیکھیں یہ جب حکومت سازی ہوئی ہے تو یہ دوسری اور تیسری پارٹی نے مل کے بنائی تھی، پہلی پارٹی نے نہیں.
تو یہ تیسری بڑی پارٹی ہے. تو آپ پیپلز پارٹی کی جو روایات یہ ہیں کہ وہ اپنے عوام کے مسائل، عوام کی آواز بنے. یہ کاشتکاروں نے احتجاج کی بات کی ہے، ذرا ان کے ساتھ شامل ہو. تو بات ہے یہ کام تو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ سیاسی سپیس مانگنے سے نہیں ملتی. یہ کوئی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کی پلیٹ میں رکھ دیں گے. سیاسی سپیس آپ کو سیاسی سٹرگل کے نام پہ ملے گی. اگر آپ جنوبی پنجاب کے اضلاع کا اختیار مانگتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے وہ کوئی نہیں دینا. میں آپ کے پروگرام میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، یہ اختیار تو انہوں نے اپنے رکھی، اسمبلی کو نہیں دیا، تو آپ کو کیسے صاف جواب دے رہے انہیں کہ کوئی امید نہ رکھی جائے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ سیاسی سپیس کا ہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کیونکہ اراکین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں ہماری ساکھ خراب ہو رہی ہے اس اتحاد کے ساتھ، اس اتحاد سے نکل جانا چاہیے. اب دیکھیں یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے جو پیپل پارٹی استعمال کر رہی ہے. اس کو آلریڈی اچھے عہدے مل گئے ہیں اس جو ہے پاور سٹرکچر کے اندر. تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف کی حکومت کو کوئی فوری طور پہ اس کی بیانات سے کوئی خطرہ ہے. گورنمنٹ ٹھیک ہے چل رہی ہے ابھی اور پریشر بلڈ کریں گے، لیکن گورنمنٹ کو نہیں وہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ اس کے پاس چوائس ہے کیا ان کے پاس. اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں پریشر بلڈ یہی ہے کہ پنجاب میں کچھ سپیس ان کو مل جائے. اور دیکھیے پنجاب میں اگر انہوں نے سپیس حاصل کرنی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب میں کیسے سپیس کریٹ کی تھی. ان کو کوئی حکومت نے تو سپیس نہیں دی تھی نا. انہوں نے اس طرح سپیس کریٹ کی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت یہاں پنجاب میں عام آدمی کے مسائل اور مشکلات کیا ہیں، ان مسائل اور مشکلات کو ایڈریس کیا اور ان کے کچھ سلوشن پیش کیے جو اس وقت میں صحیح تھے. آج حالات بدل گئے ہیں. تو اگر آج وہ پیپل پارٹی چاہتی ہے تو یہ دیکھے کہ یہاں پولیٹکس پنجاب میں ڈومینیٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این اور دوسری بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے جن کی سیٹیں ہیں. تو یہ دیکھے کہ ان کی موجودگی میں کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو وہ اٹھا سکتے ہیں. کون سے ایسے معاملات ہیں عام آدمی کے جو نگلیکٹ ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ کی طرف سے. اگر آپ ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے، ان کے سلوشن آپ نکالنے کی کوشش کریں گے یا کم از کم پریزنٹ کریں گے تو پھر آپ کی طرف توجہ ہوگی. صرف یہ کہنا کہ آپ ڈپٹی کمشنر آپ کی مرضی کا ہو، تحصیلدار آپ کی مرضی کا ہو، ایس ایچ او آپ کے مرضی کا ہو، یہ اس طریقے سے سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان میں فائدے کر لیتے ہیں، لیکن سیاست میں تبدیلی تو تبھی آتی ہے جب آپ بنیادی سوچ میں فرق ڈالیں. دوسرا اس میں دیکھیں ایک اور پوائنٹ پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا زرداری صاحب کو ہم نے یہ دے دیا یہ ذمہ داری. اب زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں اور ان کو ایک پارٹی کا رول پلے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جب پہلے صدر تھے اس وقت بھی ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی اور ہائی کورٹ تک گئی تھی. وہ تھا ڈوئل آفس. وہ پریزیڈنٹ تھے پی 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 کے، وہ دو قسم کی پی 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 تھی. ایک پی 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 کے وہ پریزیڈنٹ تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے. پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ بھی ہوئی ہیں اس زمانے کے اندر پیپل پارٹی کی. تو کافی یہ تنازع چلا، پھر آخر میں یہ طے ہو گیا معاملہ. تو زرداری صاحب نے پھر اس میں اکوموڈیشن شو کی ہے. تو اب بھی کیا صدر مملکت ایک پارٹی کا کیس لے کے آگے چل سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سیاسی سوال ہے جو قابل غور ہے، کرنا چاہیے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ پیپل پارٹی اس کولیشن سے باہر نکلے گی. کولیشن سے باہر نکل کے ان کو زیادہ نقصان ہوگا، بلکہ پریشر ضرور وہ بلڈ کرتے رہیں گے تاکہ اپنے لوگوں کو یہ دکھائیں کہ وہ تو مجبوری میں ہیں، ان کو احساس ہے اور وہ احساس کو ایشوز کو ریز کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں فائدے اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ ادھر بھی فائدہ ہو اور حکومت کی حکومت میں رہیں. یہ پالیسی میرا خیال تو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹیکٹکس ہیں پریشر بلڈ کرنے کے، فوری طور پر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اور اتحاد سے نکلنا بھی نہیں چاہتی پیپلز پارٹی کیونکہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. نیز صاحب آپ کی نظر میں اگر پاور سٹرکچر میں اچھے عہدے مل گئے ہیں پیپلز پارٹی کو تو پھر اور کیا چاہتی ہے وہ؟ دیکھیں جی پہلے تو آپ 2-3 سائٹیشن لے لیں. سی او ڈی سائن ہوا تھا اور بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی الیکشن کمپین 2007 میں چلا رہے تھے. تو ایک دوسرے پہ کتنے ایک سخت جملے کستے تھے. پھر اسی پیرائے میں 2008 میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور پھر ایک وقت میں پنجاب جس کو کہنا چاہیے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی اور مسلم نون کی کولیشن گورنمنٹ بنی. تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جیسے گورنمنٹ بنی
تو اپوزیشن کی سلاٹ جو ہے وہ بالکل ایک خالی ہو گئی. یہ اپوزیشن کی سلاٹ کے لیے ایک ویکیوم ہو گیا. اب جیسے حکومت جو ہے وہ ویکیوم میں نہیں ہوتا, حکومت کسی نہ کسی نے کرنی ہوتی ہے. تو ایسے جو جمہوریت ہو یا جمہوریت نہ بھی ہو تو ایک اپوزیشن کی سلاٹ ہوتی ہے. چنانچہ عمران خان صاحب نے جب مارچ 2008 سے لے کے مئی 2011 تک ایک کولیشن گورنمنٹ پنجاب کے اندر چلی تو عمران خان صاحب وہ سلاٹ فل ان کر گئے. شہباز شریف نے بہت ہاتھ پہ مارے کہ میں زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. یہ سارے آپٹکس تھے. یہ بات نہیں تھی کہ مین کرتے تھے. وہ مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی کو ہی رکھا جائے. اب بھی پیپلز پارٹی جو ہے ایک صحیح حاصل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکیں گے. کچھ چیزیں سچی ہوتی ہیں اور کچھ جینوئن اختلافات ہیں, لیکن اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں اپوزیشن کی سلاٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے. اس لیے یا تو پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے یا کہیں نہیں ہے. تو وہ یہ کوشش ضرور کریں گے کہ وہ اس ہاتھ پہ ماریں یہ, اور اسی کے سامنے یہی ہے کہ ہم ایک آپٹکس کے طور پہ ایک تاثر یہ دیں کہ ہم اپوزیشن کی پارٹی ہیں اور یہ ویکیوم جو ہے عمران خان صاحب فل نہ کر سکے جو آلریڈی وہ لے اڑے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ہو سکتا ہے. اور عملاً وہ اس طرح یہ کہتے رہیں گے, ہمیشہ اپوزیشن کی باتیں کرتے رہیں گے, سختی بھی آئے گی, اور بالآخر جب اگر عمران خان صاحب کسی طور پہ اگر ان کی سیاست میں جو مستقبل قریب میں ان کے آنے کے امکانات کم ہیں اس طریقے سے کہ وہ آزادی سے لڑے, تو یہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اپوزیشن کے طور پہ پنجاب کے اندر مسلم نون میں ایز اے فرنٹ رنر آئے. یہ ان کی پوری اسکیم ہے اور میں کہا صحیح کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ایسا ہی کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ایک اسکیم ہے ان کی اور اس کے تحت ہی وہ چلیں گے. لیکن رسول بخش صاحب, سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کری پیپلز پارٹی یا واقعی یہ حکومت زیادتی کر رہی ہے, پوچھ نہیں رہی, اہم فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لے رہی اور عزت نہیں دے رہی پیپلز پارٹی کو؟ ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں, یہ دونوں باتیں جو آپ نے کہی ہیں کہ حکومت عزت نہیں دے رہی, وہ اس کی پیمائش آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ثبوت آپ کہاں سے فراہم کریں گے کہ عزت نہیں دے رہی؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو مت ہیں اور جن کو کہ آپ نہ پروو کر سکتے ہیں نہ ڈس پروو کر سکتے ہیں. آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں مجھے عزت نہیں دے رہی, دی جا رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ اہم امور میں ہم سے مشاورت نہیں, وہ اہم امور بتا دیں کہ یہ بھی تو بتا دیں کہ جی ہماری اگر عزت ہے تو عزت ہے, عزت نہیں ہے تو بے عزتی ہے, کہ کہاں پہ ان کی بے عزتی ہوئی. میرا تو خیال ہے کہ بڑے احترام سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بلکہ اکثر پیار و محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور جو اہم امور ہیں جن پر ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, بات کرتے ہیں کہ جی کہ یہ جو ابھی پی کا آرڈیننس آیا اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے, اور 26 امینڈمنٹ سے تو بڑی بات نہیں تھی نا. آگے کون دوڑ رہے تھے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی دوڑ رہے تھے. اور اس کے بعد جتنا بھی قوانین بنے ہیں ان کی تائید سے بنے ہیں. جو کچھ عدلیہ میں ہوا ہے, جو کچھ کہیں اور ہوا ہے, یہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیے. بتا دیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر اعتماد میں لیے. بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ایسی پوزیشن ہے کہ وہ حزب اختلاف کا کردار بھی ادا نہیں کر سکتی. اس کے لیے بھی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. کہ یہ بات یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. آج کے زمانے میں یہی نہیں سمجھتا کہ یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, تیسری چوتھی جن کے ساتھ ان کا اتحاد ہے, عوام میں ان کی کوئی بنیاد موجود ہے. تو وہ سیاست کرتے رہے ہیں. سندھ میں بھی ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی اس سے مستثنی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ریاست اور حکومت کے وسائل ہوں, ان کو آپ پیٹرنیج کے لیے استعمال کریں, لوگوں کو اسکیمیں دیں, لوگوں کو یہ دیں وہ دیں, نوکریاں دیں. تو یہ اور پھر یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں کہ کسی کے خلاف مقدمات ہیں, جالبی مقدمات بھی بنائے جاتے ہیں اور پھر اسی مقدمات کو ختم بھی کرایا جاتا ہے. کہ سیاسی اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے وہ بڑے روایتی طریقے استعمال کرنا چاہتے ہیں, حکومت کا سہارا لینا چاہتے ہیں, اور وہاں پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی کو گھاس نہیں ڈال رہی ہیں. اس لیے یہ احتجاج کرتے رہے تھے, لیکن میرے خیال میں ہے کہ اسی تنخواہ میں گزارا کریں گے. ٹھیک ہے, گزارا آپ کہہ رہے ہیں اسی تنخواہ میں کرنا ہوگا. اصل مسئلہ سب کی یہی رائے ہے کہ پنجاب میں سیاسی سپیس کا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. جمہوری حکومتوں کو آزاد صحافت
हज़म क्यों नहीं होती? पीका तरमीमी एक्ट पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में मंजूर होने वाले पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 को मीडिया इदारों और सहाफ़ती तंजीमों के अलावा दीगर स्टेक होल्डर्स भी मुस्तरद कर रहे हैं। और बहुत वैलिड पॉइंट है कि आपने जो कानून साजी की है वो तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर की गई है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों, अफवाहों और प्रोपोगंडे का तदारुक हम सब चाहते हैं, इससे कोई इनकारी नहीं है, बल्कि मीडिया सबसे बड़ा हामी है इसके तदारुक का। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप ऐसी कानून साजी कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। उनसे मुशावरत करना आपने ज़रूरी नहीं समझा, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, एक तो जहाँ पर सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, इस पर अपोजिशन भी इस पर बहुत एहतजाज कर रही है, और आई एम श्योर अगर आज की हुकूमत अपोजिशन में होती तो वो भी यही करती। क्यों नहीं मुशावरत करते ऐसे अहम मामला पर? पहले तो ये बात है, आपने कहा अपोजिशन एहतजाज कर रही है, जहाँ पे मौका था वहाँ से तो बाइकाट कर गए और हुकूमती इत्तेहादियों ने कोई इस पर रिजर्वेशन जाहिर नहीं की। ये जमहूरी माशरों की असल ताकत जो होती है आज़ाद मीडिया होता है। मुझे नहीं पता कि जमहूरी हुकूमतों के दौर में इस तरह की एक्ट बनाने की जरूरत क्या होती है। ये सहाफ़ी तो बेचारे मछली हैं, ये आज़ादी से समुद्र में तैरना चाहते हैं। आप उन्हें अगर गुलामी की दलदल में घसीटेंगे तो फिर सोशल मीडिया में और मीडिया में फ़र्क नहीं आएगा। तो बात यह कि हुकूमत अपने इस तर्ज़ पर नज़रसानी करे। ये जो पाबंदियाँ लगा रही है कल को इन्हें भुगतनी पड़ेगी कि आज़ाद मीडिया ही आपकी असल ताकत है और आज़ाद मीडिया ही कल को, आज अगर तहरीक इंसाफ के लिए कोई लोग बोल रहे हैं मीडिया में तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई आप किसी हद तक मीडिया आज़ाद है। हाँ, सोशल मीडिया का इशू बहुत बड़ा इशू है, इसलिए कि इसके पीछे एक मज़मूम एजेंडा है। पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में इंतशार और खलबशार फैलाया जा रहा है, और इसमें रियासत और उसके इदारों को टारगेट करके चाहते क्या है वो सबको पता है। लिहाजा आप सोशल मीडिया का जो गुनाह है वो हमारे सर न मुंडे, हमें अपना काम करने दें। हमारे अंदर एडिटोरियल बोर्ड मौजूद है, एडिटोरियल गिरफ्त भी है। मुझे आगे बढ़ने दीजिए। डॉक्टर साहब, इतनी अहम कानून साजी आप कर रहे हैं और जिनसे मुतालिक कर रहे हैं उनसे पूछना भी आपने गवारा नहीं किया। जब रुझानात में जमहूरियत ना हो और अपने इक़्तिदार को महफूज करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करना चाहें तो इसी किस्म के कवानीन बनते हैं। देखिए, खौफ की फ़िज़ा कायम करके या रास्ती अदारों पे इन्हिसार करके या जो हुकूमत के रियासत के सख्त कवानीन हैं उनको अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके आप वक्ती तौर पर तो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक तवीलुल मियाद कॉन्टेक्स्ट में आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक। अब इसमें जो नया पीका एक्ट, ये पीका जो है ये जो बनाया है या बनेगा, तो उसमें हुकूमत ने अपने पास अनलिमिटेड इख्तियारात किए हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कि अव्वल तो पहले से ही सोशल मीडिया में बहुत से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पे केसेस चल रहे हैं कि आपने ये कह दिया वो कह दिया। अब ये है कि आप एक बेसिस क्रिएट कर रहे हैं कि आप और लोगों को पकड़ सकें। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया है? चीन जैसा मुल्क भी इस मामले में मसाइल में फंसा रहता है, और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए हैं उनके लिए पीका क्या करेगा? हाँ, आप पाकिस्तान को कैद खाना ना बनाएं। देखिए ना, ये पाबंदी लगा दो, वो पाबंदी लगा दो। आप कह रहे हैं आप एक ला हासिल मशक करिए हुकूमत, इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला। तो नया साहब, शॉर्टली बता दीजिए, क्या जवाब बनता था हुकूमत का इस तरह की कानून साजी करने का बगैर मुशावरत के? पहली तो काश अगर आप वो 2-3 पॉइंट जो 25-26 अमेंडमेंट्स में हाईलाइट कर देते। मेरे नहीं ख्याल कि हमने कुछ डिटेल में देखा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्विक फिक्सेस है। मीडिया के स्टेक होल्डर जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली एक डड्डुओं की पांचशेरी है। मुझे उसका उर्दू ट्रांसलेशन नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल हम सारे समझते हैं कि डड्डुओं की पांचशेरी को इकट्ठा करना कितना मुश्किल है। नंबर 3 बात है कि डैम इशू डू एंड डैम इशू डोंट, ये इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है मीडिया, और ये फिर इसके वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। 2013 से 14 से लेके 2017 तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उनको ब्लैकआउट किया हुआ था टीवी ने। क्या नेपरा करवा रही, पैमरा करवा रही थी। फिर उसके बाद एक टीवी चैनल जो है पूरा अरसा 1/3 पाकिस्तान में बैन था, या 2/3 केबल नहीं दिखा रहे थे, या कभी आधा पाकिस्तान में नहीं दिखाया जा रहा था। ये सारी बातें हम देखते रहे। उसके लिए कोई पीके के ऑर्डिनेंस थे,
ٹھیک ہے، لیکن آزادی صحافت کی بات کر رہے ہیں آپ، جتنی آزادانہ یہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ٹی وی پر، اگر اس ایکٹ کے بعد آپ یہ بات کریں گے تو پکڑ آپ کی بھی ہو جائے گی۔ نیازی صاحب مجھے آگے بڑھنے دیجیے۔ رسول بخش صاحب بہت کم وقت ہے، بس ون لائنر آپ کا کمنٹ چاہوں گی اس بل پر۔ دیکھیں جمہوری ممالک میں اس طرح قانون سازی کبھی نہیں ہوتی، ایسے قوانین پر تو کئی مہینوں بحث چلتی ہے، سب لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس سے صرف خوف پیدا ہوگا، اور نہ صرف خوف ہوگا بلکہ وہ لوگ جو کسی کے خلاف مرضی بات کرتے ہیں، آزادی سے بات کرتے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ ہوگی۔ خوف کی فضا میں پھر کیا ہمیں پہلے کچھ اجازت لینی ہوگی کہ ہمیں کیا بات کرنی چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جمہوری مزاج اس حکومت کا نہیں ہے، جتنا بھی آپ کہتے ہیں منتخب حکومت آپ کہہ سکتے ہیں، اور انتخابات کے بارے میں بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں، لیکن اس قسم کی پالیسیوں سے تو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جمہوری عمل نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی ملک اس کو مانے گا کہ آج آزادی اور آزاد میڈیا کے دور میں جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کی حامی اور جس کے طفیل ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، یہ سب اور جمہوری معاشروں میں تو احترام رائے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں احترام تو دور کی بات، آپ تو رائے بھی نہیں سننا چاہ رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔